اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ قرآن عظیم 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 17 ہے۔ سورہ الحجرات یہ مدنی صورت ہے۔ اس پوری سورہ میں سارے مسلمانوں کو، سارے ایمانداروں کو معاشرتی آداب، اخلاقیات اور معاملات وغیرہ کا درس دیا گیا ہے۔ ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ تم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، تم نے آخرت پر یقین کا اقرار کیا ہے، تو جو کچھ دنیا میں ہے سارا کچھ یہ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ اور سے تمہیں سامنا پڑے گا، دوسری زندگی ہے، تمہیں اس زندگی کو سامنے رکھنا ہے، اس کے لیے تمہیں تگ دوڑ کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دنیا یہ عارضی جگہ ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جانے کے بعد وہاں اس دنیا کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ جو کچھ آج ہم یہاں کرتے ہیں اسی پر فیصلہ ہوگا، اسی پر ہار جیت کا دار و مدار ہوگا۔ اگر کوئی جیتے گا تو وہ بھی اس دنیاوی اعمال کی وجہ سے، اگر کوئی ہارے گا تو اس دنیاوی اعمال کی وجہ سے ہارے گا۔ وہاں فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس رب نے بڑے آسان انداز سے ہمیں خبردار کیا ہے، سمجھایا ہے، ہمارا مہربان رب ہے۔ کوئی ایسی مشکل بات اپنی کتاب میں بیان نہیں کی ہے کہ ہم انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا ہر عمل ہمارے علم میں ہے۔ اس کے باوجود ہم نے نگہبان مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین مقرر ہیں۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، نیک کرتے ہو، نیک نوٹ کیا جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بد عمل کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ تمہارے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اپنی مرضی سے کرو گے، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم تمہیں کھڑا کریں گے، تمہارے ہی اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ اپنا اعمال نامہ تم دیکھو گے تو تم چیخ اٹھو گے۔ جو کچھ فرشتوں نے تیار کیا ہے تمہارے وہم و گمان میں بھی اکثر کا نہیں تھا۔ جب تم دیکھو گے اپنے اعمال نامے کو، پکار اٹھے گو ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا۔ کیسی کتاب ہے؟ تو وہ عمل نامہ تیار کیا گیا ہے، وہ فائل تیار ہوئی ہے کہ یہ تو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس میں تو بہت ساری باتیں ہم بلا چکے تھے، ہمیں بھی یاد نہیں تھا۔ جب یہ اپنے عمل نامے یہ انسان دیکھیں گے تو جہاں سے بھی دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا بہت ساری باتیں، یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ جس طرح دنیا میں بھی انسان بنا اس طرح ہے۔ دنیا میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں، کبھی بچپن کا دوست ملتا ہے، کبھی اسکول کے زمانے کا ساتھی ملتا ہے، کبھی کچھ عرصے پہلے جو بات کی ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں جی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ ہم نے ایسا کیا تھا، تو بعد میں یاد آ جاتا ہے ہمیں، انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں وہ بچپن میں یہ بات ہوئی تھی، یہ بات میں نے کی تھی، یاد آ جاتا ہے یاد دلانے پر۔ تو جب یہ اپنے اعمال نامے دیکھیں گے تو اس میں یہ جب دیکھے گا تو سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ وہ باتیں بھی ہوں گی جو اس کو یاد بھی نہیں تھی۔ یہ کس لیے اس مہربان رب نے یہ باتیں بیان کی ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر تمہیں محتاط ہو کر، پرہیزگار بن کر تمہیں زندگی گزارنی ہے۔
تمہیں ان افعال سے اعمال سے پرہیز کرنا ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے. رب کو ناراض نہ کرو، وہ اعمال نہ کرو، وہ اعمال کرو جس سے رب راضی ہوتا ہے. اس صورت میں خاص کر کے اخلاقیات پر اور معاشرتی آداب پر زیادہ زور دیا گیا ہے. تو اسی حوالے سے یہ کرامن کاتبین اور ان فرشتوں کا جو میں نے ذکر کیا، ایک دن آنے والا ہے کہ ہم بھرے میدان میں کھڑے ہوں گے، وہاں حساب ہوگا، کتنی پشیمانی اور ذلت کا دن ہوگا ایسے انسانوں کے لیے جو یہاں پر بظاہر تو پرہیزگار بن کر چال چلتے ہیں اور بزرگانہ چال بناتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں پیٹھ پیچھے، یا اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عزت پر حملہ کرتے ہیں، بظاہر سلام کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، گرانے کی کوشش کرتے ہیں. بظاہر تو بھائی خوش ہے کہ مجھے سلام کرتا ہے اور میرا احترام کرتا ہے، میری قدر کرتا ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے، لیکن انسان کو نہیں سمجھتا. وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ ظاہر کر دے گا، یہ حیران ہوگا کہ یہ میرا اتنا اچھا دوست، اچھا بھائی، جس کے لیے میں دل میں اتنا احترام رکھتا تھا، یہ پیٹھ پیچھے اتنا مجھ سے نفرت کرنے والا، اتنا تعصب رکھنے والا، مجھے گرانے کی کوشش کرنے والا. یہ دن، اس میں یہ سب کچھ ظاہر ہوگا. ایمان والا، اس دن پر یقین رکھنے والا، اس لیے تو وہ ایسی زندگی گزارتا ہے، ایسا وقت گزارتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا رب ناراض نہ ہو. رب کن باتوں پر ناراض ہوتا ہے؟ یہاں جو کچھ بیان کیا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان کہ دل کو جلانا. ظاہر ہے جب کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، یا مالی طور پر نقصان دینا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس سے ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تو بعد میں اس کا ذکر آیا ہے، بیان ہوگا. اس صورت کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے. اس کے شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ ایمان والو، دیکھیں سارا خطاب ایمان والوں سے ہے. فرمایا گیا ایمان والو، تم اپنی بات رسول، اللہ اور رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا رب ہے. اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک انسان وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی بات چلاتے ہیں. جس طرح بدنصیبی سے ہمارے علماء ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے. جب ہمارے مساجد سے آواز اٹھتی ہے، یہ انہوں نے فرقے بنائے ہیں، مسالک بنائے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن اور حدیث کو اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتے. جانتے ہیں ان کو عربی بھی آتی ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن دین کو پیشہ بنانے کی وجہ سے انہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے. وہ باتیں سامنے کی ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے دنیاوی. عقائد خراب کر دیے انسانوں کے، خاص کر کے کلمہ پڑھنے والوں کے. دیکھیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی بات چلاتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی وفات کا قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وفات آئے گی، آپ کو بھی موت آئے گی، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی زندہ نہیں رہا ہے، ہمیش کی ہم نے کسی کو نہیں دی ہے، ہر انسان کو فنا ہونا ہے. لیکن آج یہ اپنی بات چلاتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. لکھ کر دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے، وہ زندہ ہیں. یہ اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہربان رب نے دین کو بیچنے سے منع کیا ہے. یہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مقابلے میں بات چلاتے ہیں. قرآن میں ان کے پاس ثبوت نہیں، سنت میں ثبوت نہیں ہے.
فتویٰ دیتے ہیں, اپنی بات چلاتے ہیں کہ متقدمین میں اسلام کے آغاز میں تو یہ ثبوت نہیں ملتا ہے, لیکن متاخرین بعد میں آنے والوں نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے, اس لیے فتویٰ دیتے ہیں کہ تم لے سکتے ہو. قرآن حکم دیتا ہے کہ اپنی بات نہ چلاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں. قرآن حدیث میں ہے ایصال ثواب نہیں ہے, ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق اجر ملے گا, جو کچھ اس نے کیا ہے اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. یہ آج اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی بات چلاتے ہیں کہ یہ جائز ہے. ایک بات تو نہیں ان کی, آپ بات نوٹ کریں گے, سراسر ان کا مقابلہ ہے قرآن اور سنت سے. حالانکہ اتنی آسان بات, ایصال ثواب ہوتا اسلام میں, ختم القرآن ہوتا, تو یہ مسجد نبوی میں یہ سب کچھ ہوتا. سب سے زیادہ قرآن سے, اللہ کی کتاب سے تو محبت صحابہ کرام کو تھی. ہر جمعرات کو ختم کرتے, ہر اپنی عزیز کی وفات پر وہ ایصال کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں مل رہی ہے, صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہے, تابعین کے زمانے میں نہیں ہے, تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہے. نہ جمعرات کو کچھ پکاتے تھے, نہ سال پر پکاتے تھے, نہ تیجا کرتے تھے, نہ 40واں کرتے تھے. مدرسے چلانے والے, بڑی بڑی مساجد میں امامت کرنے والے, آج وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف. اسی طرح قرآن سمجھاتا ہے 2 زندگیاں, قصدن یہ 3 زندگیاں دیتے ہیں, لکھ کر دیتے ہیں کہ 3 زندگیاں ہیں. کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا. اللہ اور رسول کے مقابلے میں یہ اپنی بات چلاتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے مقابلے میں بات نہ چلائیں. ہم زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیں دنیا تو گزر جائے گی, اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا. وہاں جب یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ دنیا والوں سے تو ہم حیا کرتے تھے, لیکن اللہ سے ہمیں حیا نہیں آتا تھا. دنیا والوں سے تو ہم گناہ چھپاتے تھے اور اللہ سے ہم گناہ نہیں چھپاتے تھے. اللہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دے گا. تو اس دن سے اس رب نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈریں آپ, جس دن آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, اپنے رب کے پاس تمہیں جانا ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں, اس دن کامیاب ہو جائیں. اس دن رب راضی ہوا. رب کیسے راضی ہوگا؟ آج ہم اس مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہم اللہ کے سارے احکامات کو مانیں گے, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور صاف ستھرا خالص ایمان رکھیں گے. اپنے ایمان کو ہر قسم کے شرک کے ملاوٹ سے ہم پاک رکھیں گے. ایمانداروں کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہوگی, اسلام کے لیے ہم مخلص ہوں گے, اللہ کی دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہم قدم بڑھائیں گے, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سے اجر لینا ہے, اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. تو وہاں جب جائیں گے تو وہ رب راضی ہوگا. وہ راضی ہوا تو جہنم کی آگ سے بچا کر نعمتوں سے بڑے باغات میں ہمیشہ کے لیے وہ مہربان رب ہمیں داخل فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, اب سارے بھائیوں کو.